الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقريشينا وهاشمينا ومكينا ومدنينا وأكرمنا وأشرفنا وأفضلنا وأحسننا وأجملنا وأطيبنا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا. میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، بزرگان محترم، سامعین عظام، آج کی یہ عظمت قرآن کانفرنس جو 31ویں سالانہ کانفرنس ہے، اس میں ہم سب جو جمع ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس نظریاتی کانفرنس ہوتی ہے، اور اسی لیے مجھے یہاں آتے ہوئے دلی خوشی بھی ہوتی ہے
مولانا طاہر علوی صاحب نے جو کچھ فرمایا یہ ان کا حسن ظن ہے. اللہ مجھے ایسا بنا دے. زندگی کی تمنا یہی ہے کہ اللہ ہم سے قرآن کی خدمت کا کام لے لے. جن شخصیات سے بچپن میں واسطہ پڑا اور جن کی دعاؤں اور توجہات کی برکات سے اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے مصروف رکھا ہے، ان میں سب سے پہلی شخصیت حضرت مولانا مفتی سید عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ دیوبندی نہیں دیوبندی گر تھے، وہ دیوبندی بنانے والے تھے. اس ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت کی گود میں میں کھیلا ہوں اور میرا نام بھی حضرت نے خود رکھا ہے. پھر حضرت ہی کے جامعہ حقانیہ میں مجھے قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اور ملاقات بھی نصیب ہوئی، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا حبیب الرحمن سومرو دامت برکاتہم میرے پیر و مرشد ہیں. میں حضرت سے بیعت ہوں اور ان حضرات کی توجہات اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ اللہ ہر میدان میں نظریے اور عقیدے کا کام لے رہا ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اسی کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ رسول کو جو بھیجتے تھے وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں، بلکہ اس لیے بھیجتے تھے کہ رسول کی اطاعت کرو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول اس لیے بھیجے گئے کہ ان کی اطاعت کی جائے. آج ہمارے بڑوں کو پتہ نہیں کہ رسول کس لیے آتے ہیں. مدینہ کی ننھی ننھی بچیوں کو بھی پتہ تھا کہ رسول کس لیے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں تو مدینہ کی بچیاں استقبال کرتے ہوئے جو گیت گاتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اگلا جملہ سننے والا ہے، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. ہماری طرف تشریف لانے والے پیغمبر، آپ اس لیے تشریف لائے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں. ان بچیوں کو پتا تھا کہ نبی اس لیے آتے ہیں کہ اطاعت کی جائے، اور آج ہمیں نہیں پتا کہ نبی کس لیے آتے ہیں. اگر صرف کلمہ پڑھنے سے نظام درست ہو سکتا ہوتا تو مکہ کے مشرک اور سردار ہم سے زیادہ سمجھدار تھے کہ وہ صرف کلمہ پڑھ لیتے اور اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ سب کچھ وہی رکھتے. لیکن نہیں،
وہ عربی کو سمجھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ نبی کس بات کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں پتا تھا کہ جب کلمہ پڑھ لیا پھر عقیدہ میرا نہیں رہے گا، پھر عقیدہ وہ ہوگا جو نبی دے گا، پھر نظریہ میرا نہیں رہے گا، نظریہ وہ ہوگا جو نبی دے گا، پھر تہذیب میری نہیں ہوگی، تہذیب وہ ہوگی جو نبی دے گا، پھر معاشرت میری نہیں ہوگی، معاشرت وہ ہوگی جو نبی دے گا، پھر معیشت میری نہیں ہوگی، معیشت وہ ہوگی جو نبی دے گا، پھر اقتصادیات کی زندگی وہ نہیں ہوگی جو میں چاہوں گا، اقتصادی زندگی وہ ہوگی جو نبی دے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ذہنوں میں بٹھا لیجئے، نبی کی اطاعت یہ سب سے پہلا کام ہے۔ ایمان تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ، ایمان کے بعد میں اس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں جو اہل ایمان ہیں، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز نبی کی اطاعت ہے۔ اور نبی کے بارے میں بعض حضرات سے مذاق میں کہا کرتا ہوں، میں جو خطبے میں کہہ جاتا ہوں تم وہ سوچتے بھی نہیں ہو۔ میں اپنے ہر مجمع میں، ہر تقریر میں، ہر خطبے میں یہ جملہ کہتا ہوں، وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ وَلَا مَعْصُومَ بَعْدَهُ۔ میں کہا اپنوں کو سمجھ نہیں آتی، غیر سمجھ جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، تو نہ کوئی معصوم ہے۔ میں تو اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانا جائے، خاتم الرسل کے بعد کسی اور کو رسول مانا جائے، خاتم المعصومین کے بعد کسی اور کو معصوم مانا جائے، تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ جو ہمارے نبی کے بعد کسی اور کو نبی، رسول یا معصوم مانے، وہ کائنات کا بدترین کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ نبیوں کے بعد پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے داعی، سب سے بڑے مبلغ، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، سب سے زیادہ فلاح پانے والے، سب سے زیادہ فوز والے، سب سے زیادہ تقوی و رشد و ہدایت والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت صحابہ کی۔ یہاں دو انداز میں ایک عقیدہ دوں گا۔ پہلا انداز وہ سمجھ لیجئے، ساری کائنات کے کافر جمع ہو جائیں، ایک مسلمان کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری کائنات کے مسلمان برابر ہو جائیں، ایک اللہ کے ولی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری کائنات کے ولی جمع ہو جائیں، ایک صحابی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک جملہ دے دوں،
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بلند ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا؟ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ گزرے ہیں، تاریخ میں بڑا نام ہے، لیکن صحابی نہیں ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کا جواب سنیے، فرمایا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوں اور وہ گھوڑا دوڑ لگا رہا ہو، اس گھوڑے کے پاؤں سے گرد و غبار اڑے اور وہ گھوڑے کے ناک میں جا کر میل بنے، فرمایا عمر بن عبدالعزیز سیدنا امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے میل کے برابر بھی نہیں، اس لیے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ تمام صحابہ کو جمع کر لیا جائے، خلفائے راشدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، باقی جتنے صحابہ آپ کے بعد ہیں سب کی شان اپنی ہے، لیکن علی المرتضی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر علی المرتضی جیسے انسانوں سے کائنات بھر جائے، عثمان ابن عفان کے شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عثمان بن عفان جیسوں سے کائنات بھر جائے، عمر بن خطاب کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عمر بن خطاب جیسے اربوں آ جائیں، سیدنا صدیق اکبر کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، کہیں نہ کہیں محبت میں آ کر مراتب کا لحاظ چھوڑ جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں جو سکھایا ہے، کچھ بھی ہو جائے مرتبوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے، جس صحابی کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ رکھنا ہے، اس کو ماننا ہے، یہی ایمان ہے۔ بعض فضیلتیں کلی ہوتی ہیں، بعض جزئی ہوتی ہیں۔ جزئی فضیلت ہر ایک کے پاس ہے، بہت اعلیٰ فضیلتیں ہیں، لیکن جزئی فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کلی فضیلت والے کے برابر پہنچ جائے۔ یہ چار خلفاء جو ہیں، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، جن کے لیے ہم نعرہ خلافت راشدہ لگاتے ہیں، تمام صحابہ کی جزئی فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن خلفائے راشدین کے برابر وہ نہیں ہو سکتے۔ پھر خلفائے راشدین میں بھی مراتب کا لحاظ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت، ختم نبوت، سب بولے نا ماشاءاللہ۔ شان صحابہ، شان صحابہ، خلافت راستہ، اب چار یار، خلافت راستہ، خلافت راستہ۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایمان کا بچانا ایسے مشکل ہوگا جیسے جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ پہ پکڑنا مشکل ہوتا۔ کوئی ادھر سے حملہ آور ہے، کوئی ادھر سے حملہ آور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا دور آئے گا، صبح کو آدمی مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ بے تحاشا فتنے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو تین خلفاء کو مانتے ہیں، چوتھے کی شان نہیں مانتے۔ کچھ وہ ہیں جو چوتھے کی شان مانتے ہیں، تین کی نہیں مانتے۔ کچھ وہ ہیں جو خلفائے راشدین سے ہٹ کر خلفائے عادلین جو ہیں، خلیفہ عادل، ان کو بھی خلفائے راشدین کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی خلفائے راشدین کی بات ہوگی
تو 4 خلفاء کی ہوگی، 5ویں کی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھ لینا۔ یہ اعتدال ہے، یہ ایمان ہے، یہ سنیت ہے۔ اور بعض بحث چھیڑتے ہیں، اہل بیت کا نام لو تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی بہت ساری چیزیں غیروں کو دے دی کہ یہ تمہارے ہیں، یہ تمہارے ہیں، یہ تمہارے ہیں۔ بھئی وہ سارے ہمارے ہیں، ہم نے کیوں دینا ہے کسی کو؟ انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء میں سب سے پہلے علماء کا جو نام آتا ہے وہ صحابہ ہیں۔ نبی کے سب سے پہلے وارث صحابہ ہیں، اور صحابہ کے وارث علماء ہیں۔ ہم کسی صحابی کو، کسی اہل بیت کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتے، ہم فخر سے کہتے ہیں صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ ایک ٹی وی پروگرام پہ ایک رافضی بیٹھا، کہتا ہے امام حسن پہ گفتگو کریں، میں نے کرو۔ پھر مجھے کہتا ہے امام حسن پہ گفتگو، میں کرو۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، میں کہا تو کرو نا، میں تو کہہ رہا ہوں کرو۔ کہتا ہے میں سمجھا آپ انکار کریں گے۔ میں کیوں؟ میں کہا امام حسن ہمارے امام ہیں، تمہیں کسی نے غلط پٹی پڑھائی ہے۔ گفتگو شروع ہوئی، حدیث پاک پڑھی، حسن و حسین میرے دنیا کے پھول ہیں، بس آگے چپ۔ میں کہا جی آگے بولو۔ میں کہا میں گفتگو کرتا ہوں اس پہ۔ میں کہا حسن و حسین رضی اللہ عنہما اللہ کے محبوب نبی کے پھول ہیں، اور اللہ کے نبی دونوں کو چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ میں کہا اگلی بات سنو، امام حسن کو پیٹ سے چومتے تھے، سونگھتے تھے، امام حسین کو گردن سے چومتے تھے، سونگھتے تھے۔ میں کہا حکمت میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں کہا وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، اللہ وحی کے ذریعے نبی کو سب کچھ بتاتا رہتا ہے، پہلے بتا دیا تھا آپ کا نواسہ حسن یہ شہید ہوگا، اسے زہر دیا جائے گا، اور زہر کا اثر پیٹ پہ ہوگا، اس لیے نبی پیٹ سے چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ میں کہا اللہ نے اپنے محبوب نبی کو بتا دیا تھا کہ آپ کا نواسہ حسین کربلا میں شہید ہوگا اور وہاں آپ کی گردن کاٹی جائے گی، اس لیے اللہ کے نبی امام حسین کی گردن کو سونگھتے بھی تھے، چومتے بھی تھے۔ سما بند گیا، اٹھا میرے ہاتھ چومے، مجھے کہتا ہے حقانی صاحب یہ باتیں تو ہمیں بھی پتہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ میں نے پھر مزاح کے انداز میں کہا، میں کہا اصل میں امام حسن ہمارے ہیں، تم تو قبضہ گروپ ہو۔ میں کہا کرو اہل بیت پہ گفتگو۔ میں کہا ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو سبق پڑھایا اس دور میں، سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو امت کو پیغام اور سبق دیا، فرمایا جس طرح انسان کی 2 آنکھیں ہیں، اسی طرح ایک آنکھ صحابہ ہیں اور دوسری آنکھ اہل بیت ہے۔ اگر کوئی ایک آنکھ رکھتا ہے، صرف صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، وہ سنی نہیں ہے، اس لیے کہ سنی کانا نہیں ہوتا، سنی کی دونوں آنکھیں ہوتی ہے۔ میں کہا ہمیں دونوں سے محبت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور 2 حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، نجات پائے گا۔ اب صرف کشتی میں بیٹھ جائیں اور کشتی سمندر میں چھوڑ دیں، منزل پہ پہنچے گی؟
والذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، اللہ فرماتا ہے میں نے ستارے بنائے ہی اس لیے ہیں تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو۔ سائنس کی اس ترقی کے دور میں بھی آپ کے تمام بحری جہاز رات کو قطب شمالی ستارے کو دیکھ کر اور اپنا نقشہ دیکھ کر راستہ متعین کرتے ہیں کہ اس قطب شمالی سے کتنے ڈگری پہ مڑنا ہے تو ملک آئے گا۔ ہر طرف تو پانی ہے، اسی لیے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، لوگو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر جنت کی منزل کی طرف چلنا ہے، لیکن تمہیں یہ کشتی پار نہیں لگائے گی جب تک تم میرے صحابہ جو ستاروں کی مانند ہیں ان سے راستہ نہیں پوچھو گے۔ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ جو کن نجوم ہیں ان سے راستہ لے کر اب جب تم سفر کرو گے تو آسانی سے جنت پہ پہنچ جاؤ گے۔ اگر کشتی میں سوار نہیں ہوگے تب بھی جنت میں نہیں جا سکتے، اگر صحابہ سے راستہ معلوم نہیں کرو گے تب بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ آئیے میں آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتا ہوں، اور یہ عقیدہ بھی مجھے میرے صحابہ نے دیا ہے، عقیدہ ہے ہی وہ جو صحابہ دے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، آپ کو دفنا دیا گیا، 3 دن کے بعد ایک دور دیہات سے ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، قبر پہ آتے ہیں، اللہ کے نبی کی قبر وہ جو مسجد نبوی میں موجود ہے، جو گنبد خضرا کے سائے میں ہے، جو اماں عائشہ کے حجرے میں ہے، اس قبر پہ وہ صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن اترا ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور یہ آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور آ کر استغفار کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کا رسول بھی اس کے لیے استغفار کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، بہت مجرم ہوں، میں اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ بھی میرے لیے استغفار کیجئے تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب سنیے خلیفہ راشد کی بات، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو داماد رسول ہیں، جو جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے ابا جی ہیں، جو خاتون جنت کے شوہر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجمع لگ گیا، مسجد نبوی میں لوگ جمع ہو گئے اور اس صحابی کی اس ادا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ رو رو کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کر دیجئے، میں حاضر ہو چکا ہوں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے اور زبان سے دعا کر رہا ہے۔ فرماتے ہم پہ سناٹا چھایا ہوا تھا، ہم دیکھ رہے تھے آج ہوگا کیا۔ ابھی 3 دن ہوئے ہیں نبی کو قبر میں دفن کیے ہوئے، لوگ 1400 سال کے بعد اس عقیدے میں شک نکالتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں چھوڑو کسی اور کو، اور صحابہ سے عقیدہ پوچھو۔ اس صحابی کا عقیدہ یہ تھا نبی قبر میں زندہ ہیں تبھی تو میرا سلام سن رہے ہیں، میرا استغفار سن رہے ہیں، تبھی تو میں درخواست کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ جیسا شیر خدا اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیتے، تو کیا کہہ رہا ہے، نبی تو سنتا نہیں ہے، لیکن نہیں، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نبی کی قبر سے آواز آئی قد غفر لکا، تجھے معاف کر دیا گیا۔ عقیدہ حیات النبی، اگر نبی کے عاشق ہیں اور عقیدہ ہے تو سب بولیں عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ اگر نبی کی محبت ہے، بغض نہیں ہے، تو سب زبان کھولیں عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ صحابہ کا عقیدہ نبی اپنی قبر میں زندہ، عقیدہ حیات النبی۔
میں 14ویں صدی کے کسی عالم کی بات تو نہیں کر رہا، میں تو خلیفہ راشد کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی نے اسے نہیں روکا کیونکہ تقیہ کر لیا ہوگا، تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ہم تو علی کو شیر خدا مانتے ہیں نا، تو شیر خدا تو کسی غلط عقیدے پہ چپ نہیں رہ سکتے۔ ان صحابی کا رونا، سلام کرنا، درخواست کرنا، اور حضرت علی کا خاموش رہنا، اور پھر خود بیان کرنا کہ ہم نے قبر سے آواز سنی قد غفر لکا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت علی کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، جواب دیتے۔ چلیے ایک اور مسئلہ، اکثر علماء بیٹھے ہیں، وصیت کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہوا ہے، اگر وصیت غیر شرعی ہو تو اس پہ عمل ہوتا ہے؟ مرنے والا وصیت کر کے گیا لیکن وصیت غیر شرعی تھی، عمل ہوگا؟ نہیں۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کے پہلے رکوع میں لکھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے اور وصیت فرما رہے ہیں کیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دے کر، کفن پہنا کر، جنازہ پڑھا کر میری میت کو نبی کے حجرے کے باہر رکھ دینا اور پہلے سلام پیش کرنا، پہلے سلام پیش کرنا اور پھر نبی سے اجازت لینا کہ حضور صدیق حاضر ہیں، آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر اجازت ملے تو مجھے دفنانا ورنہ جنت البقیع میں لے جانا۔ یہ وصیت ہے نا۔ اگر یہ وصیت غیر شرعی تھی، نبی زندہ نہیں، سنتے نہیں، جواب نہیں دیتے، تو کیا پھر صحابہ کو عمل کرنا چاہیے تھا؟ کہہ دیتے نا صدیق کے جذبات تھے، لیکن نہیں۔ پڑھیے تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں بالکل ایسا کیا گیا، حجرہ رسول کے باہر صدیق اکبر کی میت کو لا کے رکھا گیا اور لوگوں نے پہلے سلام پیش کیا اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حاضر ہیں، آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اب جو وہ سارے کھڑے ہیں، سلام بھی کہہ رہے ہیں اور جواب کا انتظار بھی کر رہے ہیں، درخواست بھی پیش کر رہے ہیں، جواب کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ صدیق جاتے ہوئے عقیدہ دے کے گئے ہیں، نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو سلام کر رہے ہیں وہ بھی تو یہی بتا رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے خلیفہ اول جاتے ہوئے سبق دے کے جا رہے ہیں اور خلیفہ ثانی اسی سبق کو دہرا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدیق حاضر ہیں، آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اٹھائیے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، قبر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ خلیفہ اول کا عقیدہ نبی قبر میں زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب کا عقیدہ یہ ہے، نبی قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، سلام پہ کا جواب دیتے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ کمال ہے خلفائے راشدین کا عقیدہ ہو اور کہ نہیں اختلافی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو اختلافی بات نہیں ہے۔ کیا خلفائے راشدین کے عقیدے کو اختلافی عقیدہ کہو گے؟ اختلافی عقیدہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی صحابی کے کسی عقیدے پر ایک ذرہ برابر بھی بدگمانی کرو گے، مسلمان باقی نہیں رہو گے۔ چلیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعتوں میں تو ہم بہت نام لیتے ہیں،
اور سب کہتے ہیں آپ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ فتح مکہ کے دن بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے والا انسان، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اذان نہیں دے سکے، اذان ادھوری چھوڑ دی۔ پوچھا کیوں؟ ان کا جب بھی اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، نبی کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، اب وہ چہرہ نظر نہیں آتا تو میں کیسے اذان دوں؟ سیدنا صدیق اکبر سے اجازت لی، مجھے شام جانے کی اجازت دے دیجئے، فرمایا جاؤ، چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں، خواب، اللہ کے نبی خواب میں ملتے ہیں، بلال یہ کیا جفا ہے کہ ہمیں ملنے ہی نہیں آتے، کیا جفا ہے کہ ہمیں ملنے ہی نہیں آتے۔ حضرت بلال رات ہی کو اٹھے، بیوی سے کہا سامان باندھو میں مدینہ جا رہا ہوں۔ یہ رات کے وقت میں؟ ہمارا جی ہاں، اللہ کے نبی نے بلایا ہے، اب صبح سورج کے طلوع ہونے کا انتظار نہیں، ابھی نکلنا ہے۔ چل پڑے، مدینہ پہنچ گئے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی میں قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بدعت ہے، کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت بلال کا سفر شام سے مدینہ کا یہ بدعت تھا؟ کہتے ہیں مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے آؤ، نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے نہ آؤ۔ ہمارا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز کے بدلے میں 50,000 کا ثواب ملتا ہے، لیکن ہم 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کر 50,000 کا ثواب لینے نہیں آتے، ہم تو نبی کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ حضرت بلال تشریف لائے، روضہ رسول پہ سلام پیش کیا، مدینہ میں پتہ چل گیا، سب نے کہا بلال نبی کے دور کی اذان سنا دو۔ نہیں سناؤں گا، ہمت ہی نہیں۔ اب مدینہ والوں نے کہا ایسی سفارش لاتے ہیں جس سفارش کو یہ رد نہیں کر سکتے۔ لے آئے سفارش، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں آئے، چچا جان ہمارے نانا کے دور کی اذان سنا دو۔ حضرت بلال نے انکار نہیں کیا، اذان شروع کر دی۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا؟ صحابہ وہ تھے جو اہل بیت کے بچے کا حکم بھی نہیں موڑتے تھے، صحابہ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی۔ ساری دنیا کو انکار کر دیا میں اذان نہیں سنا سکتا، لیکن جہاں حسن و حسین آئے فرمایا اب انکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ انہیں امام مدینہ، امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا موقف پتہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کوئی شخص روضہ رسول پہ جائے اور واپس آ کر کہے زرت قبر النبی، فرمایا میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں۔ غور کیجئے گا، فرمایا جو نبی کی قبر پہ جا کے آئے اور کہے زرت قبر النبی، میں نے نبی کی قبر کی زیارت کی، فرمایا میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں۔ فرمایا پھر حضرت کیا کہے؟ فرمایا اپنا عقیدہ پختہ رکھ کے کہے زرت النبی، میں تو نبی کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ یہ امام مالک کا موقف ہے۔ چودہ صدیوں میں آپ کو کوئی مفسر ایسا نہیں ملے گا جس نے کسی نبی کی حیات کا انکار کیا۔
عام مردوں کی حیات میں سما میں اختلاف ہے، ہم بھی مانتے ہیں، دونوں طرف صحابہ ہیں، اس میں تو بحث ہی فضول ہے۔ وہ جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، زندہ ہیں کہ نہیں ہے، دونوں طرف صحابہ ہے، بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے انبیاء کے بارے میں، اس میں ہم لچک پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمام صحابہ کا، تمام فقہا کا، تمام ائمہ کا، تمام محدثین کا، تمام مفسرین کا اور تمام اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ہر نبی اپنی قبر میں دنیا والے جسم کے ساتھ زندہ ہے۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، پوری امت کا عقیدہ، عقیدہ حیات النبی، صحابہ کا عقیدہ، عقیدہ حیات النبی، اہل بیت کا عقیدہ، عقیدہ حیات النبی۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر لمبی فرمائے، صحت کاملہ نصیب فرمائے، مقام حیات میں فرماتے ہیں کہ حیات النبی یا ممات النبی، اس میں اس دور کا موضوع ممات النبی تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ موضوع اس وقت تھا جب تک نبی کو دفن نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی نا، جو مردہ کہے گا گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر نے آ کے سمجھایا، عمر نبی پہ اتنی ہی موت آتی ہے، اسی کو موت کہتے ہیں۔ وہ جو اختلاف تھا کہ نبی حیات ہیں کہ وفات ہیں، وہ تو وہاں ختم ہو گیا۔ اب جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں نبی زندہ ہیں کہ نہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں اپنے موقف کا پتہ نہیں ہوتا بعض دفعہ۔ مجھ سے ایک عالم، بہت بڑے عالم ہیں، ایک دن ایسے گفتگو ہوئی تو مجھے کہنے لگے، حقانی صاحب یہ بعض لوگ جو آیات پڑھتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بھی آیات پڑھتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ میں کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سورۃ الحمد کی الحمد سے لے کے سورۃ الناس کی والناس تک بھی پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ کیا ثابت کریں گے کہ نبی پر موت آئی؟ یہی موقف ہے نا کہ نبی پہ موت آئی، اس کا تو دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ نبی پہ موت آئی ہے تو آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو دفنایا گیا ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ یہی ثابت کرو گے کہ نبی پہ موت آئی۔ اور بھائی وہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ موت آئی، اختلاف کہاں سے شروع کیا کہ اب دفنانے کے بعد نبی کو حیات ملی ہے کہ نہیں ملی، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ قبر میں دفنانے کے بعد نبی کو حیات ملی ہے، اور وہ حیات اس طرح کی کہ دنیا والا جو جسم ہے یہ جسم زندہ ہے۔ اب والوں کہتے نہیں اور جسم ہے، جسد مثالی مل گیا ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ، جسد عنصری یہ دنیا والا جسم جو دفنایا گیا، جو آج سے 1400 سال پہلے دفنایا گیا، وہی نبی کا جسم آج بھی زندہ ہے۔ ایک بدتمیز مولوی ملا، اسماعیل خطیب اس کا نام ہے، فیصل آباد میں تقریر کی، مجھے کسی نے کیسٹ دی۔ ہم کہتے ہیں اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھو، لیکن گستاخی نہ کرو، گستاخی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم تو ولی کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، ہم تو صحابہ کے گستاخ کو برداشت نہیں کرتے، تم نبی کی گستاخی کرو۔ کہتا ہے او سنیو، تم کہتے ہو کہ نبی قبر میں زندہ ہے، تو کیا نبی کا دم نہیں گھٹتا؟ کہتا ہے نبی کو گرمی نہیں لگتی، تم نے اے سی لگوا کے دیا۔ کہتا ہے نبی کو سردی نہیں لگتی، تم نے ہیٹر لگوا کے دیا۔ یہ 3 جملے اس نے کہے، اور اس نے اپنے وہ پنجابی سٹائل میں کہے۔ میں نے پھر اس کے جواب میں کہا، میں نے کہا ہمارے اکابر نے یہ زبان ہمیں نہیں سکھائی، لیکن بامر مجبوری تم جیسوں کو سمجھانے کے لیے یہ زبان ہمارے اکابر نے ہمیں بتائی بھی ہے، بامر مجبوری۔
میں کہ جب تم ماں کی پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تمہارا دم نہیں گھٹتا تھا؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تمہیں گرمی نہیں لگتی تھی، باپ نے اے سی فٹ کروایا تھا؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے سردی نہیں لگتی تھی، باپ نے ہیٹر فٹ کروایا تھا؟ معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو یہی زبان سمجھ آتی ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ عقیدہ سمجھیے، عقیدہ جو اللہ بچے کو ماں کے پیٹ میں سردی گرمی سے بچا کر زندہ رکھتا ہے، وہی اللہ قبر کے پیٹ میں سردی گرمی سے بچا کر نبی کو زندہ رکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درجنوں سے زیادہ احادیث ہیں اس کے بارے میں۔ فرمایا من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، فرمایا جو میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر پہ آ کر میری قبر کی زیارت کرے، وہ ایسے ہے گویا دنیا میں اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ اپنا تو عقیدہ اور نظریہ ہے، ایک مرتبہ بھی روضہ رسول پہ جا کے سلام پیش کر دیا اور اللہ کے نبی نے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیا، اللہ کی قسم ساری کائنات کی دولتوں سے بڑی دولت ہے۔ اپنے اکابر کے عقیدے پر، امت کے اجماعی عقیدے پر ثابت قدم رہیے، مضبوط رہیے۔ بعض لوگ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ شاہ جی کہا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، میرے تو زندے نہیں سنتے۔ یہ لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ آؤ میں شاہ جی کا عقیدہ بتاؤں۔ ایک دیہات میں شیعہ اور سنی کا منازعہ ہونے لگا، امیر شریعت پہنچ گئے، فرمایا چھوڑو مناظرے، نہیں کرنا مناظرہ۔ سارے حیران کہ شاہ جی مناظرہ نہیں کر رہے۔ شاہ جی نے فرمایا اپنے قابل اعتماد 3-4 آدمی تم دے دو، رافضیوں سے کہا 3-4 قابل اعتماد آدمی دے دو۔ فرمایا میرے ساتھ چلو روضہ رسول پر۔ شاہ جی تھے، میں آؤ روضہ رسول پہ چلتے ہیں، میں جا کے کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 3 خلفاء ابو بکر عمر اور عثمان اگر وہ صحیح ہیں تو آپ بول کر ان کو بتائیں کہ وہ صحیح ہیں۔ اگر نبی کی قبر سے آواز آ جائے کہ خلفائے ثلاثہ صحیح ہے تو تم مان لینا، اگر نبی جواب نہ دے تو میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ یہ عقیدہ حیات النبی پر مضبوط دلیل ہے امیر شریعت کے عقیدے کی۔ اور دیکھیے میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ یہ قرآن ہے نا، قرآن پڑھیے۔ قرآن کریم کی عظمت پر کیا عرض کروں، اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مسلک دیوبند والوں کو اللہ نے قرآن سمجھایا ہے۔ پڑھنا بھی ان پہ ختم ہے، سمجھنا بھی ان پہ ختم ہے۔ یہ ہر کوئی مانتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا یہ علماء دیوبند پہ ختم ہے۔ آخری اشرا شروع ہونے والا ہے، طاق راتیں آنے والی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں عبادت، آج سحری میں بھی پروگرام تھا تو وہاں انہوں نے یہی پوچھا کہ جی اعتکاف بیٹھنے والے کیا عبادت زیادہ کریں؟ میں کہا زیادہ عبادت قرآن کی تلاوت کرو یار، ذکر ہے نا قرآن، قرآن سے بڑا ذکر کون سا ہوگا؟ آج ہم 1000 دانے کی تسبیح پکڑ کر سمجھتے ہیں میں ذاکر ہوں، ذکر کر لیا میں نے، لیکن قرآن کھول کے نہیں دیکھتے۔ قرآن کریم
اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا، جس کو سننا، جس کو سنانا، جس کو دیکھنا، حتیٰ کہ جس کو چھونا بھی باعث ثواب ہے۔ اور اللہ نے اس رحمت کے مہینے میں تو بے شمار قرآن پر برکتیں، رحمتیں عطا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف بغیر وضو کے پڑھا 10 نیکیاں ملیں گی، با وضو پڑھا 25 نیکیاں ملیں گی، نماز میں بیٹھ کے پڑھا 50 نیکیاں ملیں گی، نماز میں کھڑے ہو کے پڑھا تو 100 نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ تو عام دنوں کی بات ہے، رمضان میں تو 70 گنا ثواب بڑھ جاتا۔ آپ نے قرآن کریم کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کیا رمضان میں۔ عام دنوں میں 25 نیکیاں مل رہی تھی، لیکن اب رمضان کی وجہ سے 70 گنا نیکیاں بڑھ گئیں۔ اب ایک ایک حرف پر 1750 نیکیاں اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ قرآن کریم اور یہ حاملین قرآن، ابھی چھوٹے سے بچے نے آپ کو قرآن سنایا تراویح میں، کبھی سوچا انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ ہم دنیا دار لوگ کہتے ہیں وہ ہم نے جی مولوی صاحب کو 10,000 دیا مہینے بعد، کیا حیثیت ہے تمہارے 10,000 کی؟ کبھی سوچا اس حافظ نے تمہیں کیا دیا ہے؟ نماز میں حافظ صاحب کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، عام دنوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں، 123 حروف ہیں سورہ فاتحہ کے، تو 12,300 نیکیاں بنتی ہیں عام دنوں میں، لیکن رمضان المبارک میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب ہر حرف پر 7,000 نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حافظ صاحب نے 20-25 سیکنڈ میں سورہ فاتحہ سنائی، 8,61,000 نیکیاں آپ کو دے دی ہیں۔ اور جب 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، 1,72,00,000 نیکیاں حافظ قرآن نے آپ کے نام اعمال میں منتقل کی ہیں۔ اور پورے قرآن کریم کے حروف 3,23,760 ہیں۔ اگر ان کو 27 پہ تقسیم کریں، عموماً قرآن کریم 27 کو ختم ہوتا ہے، 27 پہ تقسیم کریں تو کم از کم روزانہ کی منزل کے 12,000 حروف بنتے ہیں، 12,000 حروف۔ اور جس بچے نے، جس حافظ نے، جس قاری نے آپ کو ایک دن 20 رکعت پڑھائی، اس نے منزل کے 12,000 حروف پڑھائے۔ اور سورہ فاتحہ جو 20 دفعہ آپ کو پڑھائی وہ الگ ہے، صرف 12,000 حروف جو منزل سنائی ہے، اس کی جو نیکیاں آپ کو دی ہیں وہ 84 کروڑ سے زیادہ بنتی ہیں۔ شان قرآن، شان قرآن، عظمت قرآن، اعجاز قرآن، حفاظ قرآن۔ ایک حافظ روزانہ آپ کو 20 رکعتیں جو پڑھاتا ہے 5 نمازوں کی، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 7 عشاء کی، 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور اللہ نے تراویحیں بھی 20 ہی دی ہیں۔ 40 رکعتیں ایک امام پڑھاتا ہے آپ کو روزانہ۔ روزانہ کی نیکیوں کی اگر ہم تھوڑی سی بھی تعداد دیکھیں تو کم از کم 1 ارب نیکیاں روزانہ ہر نمازی لے رہا ہے۔ 1 ارب نیکیاں، یہ معمولی بات ہے؟ ہم 5-7 ہزار دے کے سمجھتے ہیں بڑا احسان کر دیا، وہ روزانہ 1 ارب نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں منتقل کر رہا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ یہ حافظ قرآن آپ کے محسن ہیں، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ امت کے محسن ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، ملک شہادت علی طاہر جنگلی، ملک شہادت علی طاہر جنگلی، ملک شہادت علی طاہر جنگلی۔ میں بس ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جاری
امت کے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہے نا، لاکھوں کی تعداد میں ہے جن بیچاروں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اگر یہ حکم دیا جاتا کہ ہر آدمی خود قرآن نماز میں پڑھے تو کتنی نیکیاں لے لیتا. زیادہ زیادہ آخری 10 صورتیں ہی پڑھتا نا تو کتنی نیکیاں لیتا. کروڑ 2 کروڑ لے جاتا، بس 5 کروڑ لے جاتا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھو اور اس امت کے سب سے بڑے محسن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے عقیدے، نظریے، اپنی دعاؤں، اپنے ایصال ثواب میں یاد رکھو، جس نے قیامت تک آنے والے ان پڑھ مسلمان کے لیے بھی انتظام کر دیا کہ حافظ تو مصلی پہ کھڑے ہو کے ان کو 20 رکعت تراویح پڑھا کے روزانہ 1 ارب نیکیوں کا مالک بنا دے. روزانہ 1 ارب نیکیوں کا مالک. یہ محسن ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اگر وہ یہ احسان نہ کرتے تو ہمیں یہ نیکیاں کہاں سے ملتی. سندھ کے علاقے میں ایک تبلیغی جماعت گئی، وہاں ایک آدمی فوت ہوا. لوگوں نے کہا جی ہمارے تو یہاں پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، دفنا دیں. دفنا دیا. دفنانے والے کے کچھ کاغذات قبر میں گر گئے. بعد میں لیے، اجازت لی تو جب قبر کھودی تو سارے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی. جس گوٹھ میں کلمہ نہیں آتا لوگوں کو، وہاں یہ معاملہ. حیران ہو گئے کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. اس کی بیوی سے پوچھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا کوئی نیکی. ان کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کچھ آتا ہی نہیں. ہاں ایک بات ہے، یہ روزانہ جب صبح اٹھتا تھا تو بس منہ دھو کر، ہاتھ دھو کر وہ ایک کتاب رکھی ہے، اسے کھول کے صرف یوں کہتا تھا یہ بھی میرے اللہ نے سچ کہا ہے، یہ بھی میرے اللہ نے سچ کہا ہے، یہ بھی میرے اللہ نے سچ کہا ہے. ہمیں نہیں پتا اس میں لکھا کیا تھا. جب تبلیغی جماعت والوں نے وہ کتاب اٹھا کے دیکھی تو وہ اللہ کا قرآن تھا. پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن انگلی پھیر کے اتنا تو کہتا تھا میرے رب نے سچ کہا ہے. اگر قرآن پڑھ نہیں سکتے کھول کے دیکھ لو، دیکھ کر ہاتھ پھیر کر اتنا ہی کہہ دو میرے رب کا کلام ہے اور سچا کلام ہے. چلیے یہاں بھی ایک اور نقطہ دے جاؤں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں آپ نے پڑھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. علماء بیٹھے ہیں، ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں. اس پہ علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ ذالک کیوں کہا، ھذا کہنا چاہیے تھا. پھر بہت سارے جوابات دیے ہیں. میں ایک عام فہم عمومی سا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ ذالک الکتاب کہہ کے رب نے صحابہ کی عظمت کا دفاع کیا. وہ کیسے؟ جب اللہ نے جبریل کو دیا تو کتاب نہیں تھی، کلام تھا. جب جبریل نبی کے پاس لے کے آئے تو کتاب نہیں تھی، کلام تھا. جب نبی نے صحابہ کو دیا تو کتاب نہیں، کلام تھا. اس لیے جب کتاب صحابہ نے دینی تھی تو اللہ نے پہلے سے کہہ دیا ذالک الکتاب، وہ کتاب جو صحابہ تمہیں دیں گے، لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں. اس عظمت والی کتاب کو سینے سے لگاؤ، اس عظمت والی کتاب کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ. اپنے عقیدے کے چند جزیات میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی معصوم ہے. انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. صحابہ کرام میں انبیاء کے بعد پوری کائنات کے تمام امتیوں میں سب سے اول درجہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور صحابہ نے ہمیں جو عقیدہ دیا، تینوں خلفاء کا میں نے باحوالہ آپ کو واقعہ سنایا، حضرت بلال کا واقعہ سنایا.
امیر شریعت کا واقعہ سنایا. سب کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام انبیاء کی طرح اپنے دنیا والے جسم کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں جو اماں عائشہ حجرہ کے اندر ہے، اماں عائشہ کے حجرے کے اندر جسے ہم گنبد خضرا کہتے ہیں، جو مسجد نبوی کے اندر قبر ہے، اس قبر میں نبی کا جو دنیا والا جسم ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور جو سلام پیش کرتا ہے نبی سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.